رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذروا البيع واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. درود. خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایام فاطمیہ سن 1437 ہجری کی 95 دن والی روایات کے سلسلے میں منعقدہ مجالس کا سلسلہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا کہ 8 روزہ مجالس کا وہ سلسلہ، اس کی آخری مجلس سے آج کی رات خدا تعالیٰ سے ابتدائی مجلس ہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، جو بھی بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اور جو اس فرش عزائے بابرکت اور منور پر آ کر بیٹھنے کے نتیجے میں تو نے بہترین نصیب جو ایک مومن کا لکھا، وہ نصیب ہم سب کو عنایت فرما. اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا
وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك واحصى به كتابك۔ عزیزان محترم، شہزادی کونین کے اعتبار سے مناقب و فضائل و پیغامات مسلسل آپ بیان سنتے رہے، اور یقیناً بہت سی باتیں آپ نے ذہن نشین کر کے رکھی ہوں گی۔ عزیزان محترم، جس وجہ سے پچھلے 2 یا 3 سلسلوں میں سرنامہ کلام کے طور پر سورہ کوثر کو قرار دیا جا رہا تھا، ابتدائے مجلس سے لے کر انتہائے مجلس تک اس بات کو بیان کرنے سے میں قاصر رہا۔ وہ سبب یہ تھا کہ تلاوت سورہ کوثر کے ثواب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکے۔ ایک مستقل طور پر سورہ کوثر کی چند آیتوں کے ضمن میں جو بیانات آپ نے سنے وہ الگ، مگر خود سورہ کوثر کے جو قرآن کریم کا وہ سورہ کہ جس سورے کے اندر لفظ کوثر آیا، اور پورے قرآن کریم میں اس سورے کی اس آیت کے علاوہ کہیں پر لفظ کوثر استعمال نہیں ہوا، اور علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، مفسرین نے بھی، خیر کثیر کوثر سے مراد، اور جو ذات گرامی لفظ کوثر کا مصداق ہیں وہ اور کوئی نہیں، بنت رسول، دختر پیمبر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت۔ اس سورے کی تلاوت کا ثواب، چھٹے امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے گا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جام کوثر خدا حوض کوثر سے اسے نصیب کرے گا۔ لیکن عزیزان محترم، جو بات آپ مسلسل سنتے رہے سارے ایام، محبت اہل بیت انسان کو جہاں لے جا کر کھڑا کرتی ہے وہ اطاعت کی منزل ہوا کرتی ہے، خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی۔ وہ افراد کے جو کوثر کے مالک ہیں، سلسبیل کے مالک ہیں، جنت کے مالک ہیں، ان سے محبت نہ رکھتا ہو، کیا پھر بھی اسے حوض کوثر نصیب ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ شیخ عبد الحسین امینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت ہی مایہ ناز نام، آپ نے ان کے اعتبار سے ذکر بھی اس سلسلہ مجالس میں ایک مجلس کے اندر سنا۔ آقا عبد الحسین امینی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات سے محبت کا وہ عالم تھا کہ فریقین میں سے، یعنی کہ عامت المسلمین، برادران اہل سنت میں سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں یا برادران اہل تشیع، جو بھی مولا کائنات کے اعتبار سے کوئی کتاب تحریر کر دے اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اسے مبارکباد دیتے تھے، کہتے تھے خدا مبارک کرے، تمہارے اس عمل کو قبول کرے کہ تم نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور ان کے اثبات ولایت کے موضوع پر کتاب کو لکھا۔ اور اتنے زیادہ مولا کی محبت رکھنے والے اور مولائی تھے۔ صاحب کتاب الغدیر، جو شخص جاننا چاہتا ہے کہ کون تھے عبد الحسین امینی، وہ جا کر کتاب الغدیر پڑھے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں مولا کائنات کی ولایت کے اعتبار سے وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں کہ آج تک کوئی اس کتاب کا جواب نہ لا سکا۔ ان کے بیٹے کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اپنے بابا کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، آج بھی نجف اشرف کے اندر وہ جگہ کی جہاں پر آپ کا مقبرہ بنا ہوا ہے، اور اس مقبرے سے بالکل ملحق، بلکہ اس مقبرے کے اندر ایک ایسی مایہ ناز لائبریری موجود ہے کہ بہت ہی قدیمی ترین کتابیں بھی وہاں پر موجود، خطی نسخے بھی موجود، سنگی نسخے بھی موجود، اور وہاں پر قبر شیخ عبد الحسین امینی بھی موجود۔ بہرحال فرزند آقا امینی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا
کہ حوض کوثر ہے اور کنارے حوض کوثر کے ایک طویل صف لگی ہوئی ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں اس قطار میں اور ہاتھوں میں اپنے اپنے وہ جام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اور اس قطار کے سرے پر مولا کائنات صاحب کوثر، صاحب حوض کوثر، مالک حوض کوثر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے وہاں. ایک ایک کر کے جب باری آ رہی ہے تو مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے اس جام کو بھر رہے ہیں آب کوثر سے. جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے گئے وہ موقع آیا کہ جب باری آئی شیخ امینی کی، آغا امینی کی، اپنے ہاتھ میں موجود اس کوزے کو پیش کیا، آگے کیا مولا کائنات کی خدمت میں، تاکہ مولا اس کوزے کو آب کوثر سے بھریں کہ جس کے بعد شیخ امینی اس سے کچھ نوش فرمائیں. ابھی انہوں نے اپنا یہ کوزہ آگے کیا تھا. مولا کائنات علیہ السلام نے ایک مرتبہ آغا امینی سے خطاب کیا اور کہا، اے امینی کوزے کو ایک طرف رکھو، قریب آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں آب کوثر پلانا چاہتا ہوں. یہ ہے محبت اہل بیت کا اثر. اور ایک وہ اثر کہ جو عبادتوں میں نظر آتا، ایک وہ اثر کہ جو انسان کی اطاعتوں میں نظر آتا. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، عمل کر کے کوئی دکھائے تو پھر وہ مرد ہوا کرتا ہے. لیکن مسلسل آپ بیان سنتے رہے اور کل ایک بات، یا یہ کہہ لیجئے کہ کل کی بات جہاں پر رکی تھی وہیں سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان اہل بیت سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، حاصل کر رہا ہوتا ہے. علیہ السلام. کبھی انسان نے یہ سوچا کہ جس اہل بیت سے میں ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہوں، کبھی انہیں کچھ عطا کرنے کا بھی سوچوں یا کچھ ہدیہ کرنے کے اعتبار سے خیال انسان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کوئی میرا بھی فریضہ ہے کہ جسے ادا کرنا چاہیے، جو مجھے اہل بیت کو دینا چاہیے. اب اہل بیت علیہ السلام کہہ چکے، رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ کار رسالت کا بدلہ جز اس کے کہ تم میری اہل بیت کی مودت رکھو اور کچھ نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ کار رسالت کا اجر عطا کرو، ہم اہل بیت سے ہر وقت، ہر لمحہ جب بھی خطاب کرتے ہیں، کس لیے؟ مال دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، شہرت دے دیجئے، جاہ و شم دے دیجئے، ملے گا یہیں سے ملے گا، اور مانگیے. عبادت ہے. خدا نے یہی تو دروازہ قرار دیا ہے، یہی تو دروازے ہیں کہ جو عطا کے دروازے، یہاں پر نہ جائیں، یہاں سے نہ ملے گا تو کہاں سے ملے گا. چلیے یہاں پر رک کر ایک اور چھوٹی سی بات. لوگ مولا کائنات کی سخاوت کا تقابل کرتے ہیں دنیا کے اشقیاء سے اور دنیا کے ایسے افراد کی جن کی سخاوت کی مثال دی جاتی ہے. مشہور و معروف بات ہے، 2 جملوں میں سن لیجیے اور اس کے بعد آگے بڑھوں تاکہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکے. اور آج کی جو مجلس ہے کہ جسے اس ارادے سے چند حدیثوں کو پیش کیا جائے کہ تسبیح جناب سیدہ کی کیا فضیلت ہے. مولا کائنات علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں کوئی یہ کہا جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حاتم طائی کو جانتے ہو، کیا سخی تھا. ایک سائل آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا سائل ہے، عطا کیا. وہی سائل دوسرے دروازے سے آیا، عطا کیا. 10 مرتبہ آیا، ایک ہی سائل، عطا کیا. 50 مرتبہ آیا، سوال کیا، عطا کیا. 70 مرتبہ یا 70 الگ الگ دروازوں سے آ کر مانگنے والا ایک ہی سائل، 70 مرتبہ دینے والا حاتم طائی. ٹھیک ہے، یہ سخی ہے.
لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سخاوت کے ساتھ حاتم طائی کی سخاوت کا مقابلہ کرنے کی غلطی کون کر سکتا ہے؟ وہ علی کے جو پہلی مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹانے پر آنے والے سائل کو اتنا دے دیا کرتا ہے، دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کی احتیاط نہیں رہتی۔ تو ملے گا انہی دروازوں سے، اور یہ خدا کی جانب سے مقرر کردہ دروازے ہیں۔ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ در اہل بیت پر، سر کو جھکاؤ۔ خدا دیتا ہے تو انہی کے نام پر دیتا ہے، خدا دیتا ہے تو انہی کے دروازوں سے دیتا ہے۔ یوں ہی تھوڑی دربان جنت درزی بن کر آنے کا بہانہ خدمت حسنین کریمین کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، لیا بہت کچھ، دیا کیا؟ اور جو دیا بھی تو کیا دیا؟ کچھ دے نہ سکے، بس اتنا جان لیجئے کہ اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے ایک دیا فراہم کیا۔ وہ اندھیری رات کے جس رات کے اندر قبر میں کوئی روشنی نہ ہوگی، فقط اعمال کی روشنی، یا حب اہل بیت کی روشنی، یا ولایت علی کی روشنی ہوگا نا قبر میں۔ جب جائے گا یہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا مومن، تو 6 جانب سے الگ الگ نور آ جائیں گے اس کی حفاظت کے لیے اور اسے بہلانے کے لیے، اگر نیک ہو تو۔ اور ایک نور یہ کہے گا میں تمہاری نماز، ایک نور کہے گا میں تمہارے روزے، ایک نور کہے گا میں تمہارا حج، ایک نور کہے گا میں تمہاری فلاں عبادت، میں تمہارا فلاں اجر، مگر ایک ایسا نور ہوگا کہ جو تمام انوار پر حاوی ہوگا، اور وہ نور آ کر رکے گا۔ اس نور سے یہ مومن خطاب کرے گا اپنی قبر میں کہ تو کون ہے؟ کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ دیگر سارے کے سارے نور، ان میں سے کوئی نور نہ ہوتا۔ کون سا نور؟ ولایت اہل بیت علیہم السلام کا نور، کہ اگر وہ نہ ہو اس کے بغیر عبادتیں انجام دی۔ لہذا کیا دیا؟ اجر کار رسالت، مودت قربا، ٹھیک؟ اور قربا کی مودت رکھو، یعنی قربا سے محبت رکھو، یعنی کہ قربا کو مانو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربا کو تو مانو، قربا کی ہی نہ مانو۔ یہ کہو کہ ہاں آقا حسین میں آپ کو مانتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر معاف کیجئے گا جو آپ کہیں گے نا وہ میں نہیں مانوں گا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے نام پر میری جان چلی جائے، مگر معاف کیجئے گا جو آپ کہیں گے نا میں وہ نہیں مانوں گا۔ اہانت ہے، یقیناً اہانت ہے۔ اور یقین جانیے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو انسان لغزشیں کرتا ہے، جو سرکشی ہو رہی ہوتی ہے کہیں پر، یہ پہلو شامل نہیں ہوتا یقیناً کہ میں آقا حسین علیہ السلام کی اہانت کرنے کے لیے گناہ کر رہا ہوں، نہیں۔ وہ لذت ہوتی ہے کہ جو انسان کو اس گناہ کی طرف کھینچتی ہے، بس جب وہ لذت آنے لگے تو ایک مرتبہ اس محبت کو یاد کر لینا، اور پھر کمپیر کر لینا کہ تمہاری گناہ کی لذت زیادہ بھاری ہو گئی یا حسین کی محبت غالب آ گئی گناہ پر۔ اور اگر گناہ سے پہلے یا علی مدد کہہ کر گناہ چھوڑ دو تو یاد رکھ لینا حب علی اوپر ہے، گناہ کی لذت نیچے ہے۔ اور پھر جب علی کی دعائیں تمہارے شامل حال ہو جائیں تو پھر ہے کوئی کہ جو تمہیں ناکام کر سکے اور رکاوٹ ڈال سکے تمہارے اس کسی بھی کام میں دنیا کے؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ اہل بیت سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے، اعمال صالحہ کو انجام دیتا رہے، اہل بیت کی محبت کو بڑھاتا رہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتا رہے، معرفت کو بڑھاتا رہے۔ جو ذکر انسان کو سب سے زیادہ پسند ہو، اللہ کا ذکر کرنا،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا جو بھی ذکر انسان کو پسند ہو. کسی کو کوئی ذکر زیادہ عزیز ہوتا ہے، کسی کو کوئی دعا پڑھنے میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، کسی کو کوئی سورہ تلاوت کرنے میں لطف اور کیف محسوس ہوتا ہے. بس وہی ذکر ادا کرو، وہی ذکر پڑھو اور اس کا ثواب ہدیہ کر دو اہل بیت کو. کوشش کرو، محنت کرو، زحمتیں اٹھاؤ، وقت نکالو اور اس کے بعد ذکر کرو اور اس ذکر کا ثواب انہیں ہدیہ کر دو. ہوگا کیا؟ کیوں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ کچھ اہل بیت کی بارگاہ میں بھیجتے رہو اپنی جانب سے اپنی یاد دہانی کے لیے، کہ کوئی ایک چاہنے والا آپ کا عاشق ہے کہ جو وقتاً فوقتاً کچھ آپ کی جانب بھیجتا رہتا ہے. انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، جس کسی کو بھی تحفہ دیں، اگر سخی ہوگا تو ضرور تحفہ پلٹائے گا، جس فارم میں بھی، جس صورت میں بھی. آپ نے کسی کو تحفہ دیا، اپنی استطاعت کے مطابق وہ پلٹائے گا ضرور، مگر اپنی استطاعت کے مطابق. اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کتنی چھوٹی ذات ہوں، کیونکہ میں جب دے رہا ہوں کوئی تحفہ یا کوئی ہدیہ، تو میں اگر چھوٹا ہوں تو تحفہ بھی چھوٹا ہی رہے گا. آپ فقط اتنا سوچئے، اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی شے ہدیہ بھیجنے کے لیے آپ کتنا ہی بڑا تحفہ لے کر چلے جائیے، وہ چھوٹا ہی رہے گا. لہٰذا یہ سوچ کر قدم پیچھے نہ ہٹائیں کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جب میں قبرستان جاتا ہوں اپنے مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ تو ہدیہ کرتا ہوں نا. اپنے والدین جن کے مرحوم ہو گئے ان پر خدا رحمت نازل کرے، جن کے حیات ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، اور وہ مرحومین کے جن کے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ان کی قبر پر جاتے ہیں تو ایک فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے مرحومین سے زیادہ فضیلت اور ہمارے مرحومین سے زیادہ عزیز اہل بیت گرامی قدر ہیں یا نہیں ہیں کہ جن کو کبھی ہم فاتحہ پڑھ کر بیٹھے بیٹھے ہدیہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بہت سے گھروں میں طریقہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے سارے مل کر جو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تمام فیملی ممبرز، انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہوگا ہر گھر میں. وَإِلَّا اس دنیا نے اور ٹیکنالوجی نے اور سوشل ویب سائٹس نے اتنا زیادہ انسان کو مشغول کر دیا ہے. بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے، فقط اتنا سن لیجئے کہ جتنے بھی یہ ایپلیکیشنز ہیں یا سافٹ ویئرز ہیں کہ جو انسان کے موبائل کے اندر آ گئے ہیں، کہ جس سے انسان نے دور دور کے فاصلوں کو کم کر لیا ہے اور دور بیٹھا ہوا شخص انسان کے بہت قریب آ گیا ہے، تو دوسری جگہ پر یہ بھی ہوا ہے کہ پہلو میں بیٹھا ہوا شخص بہت دور چلا چکا ہے، بہت دور جا چکا ہے. ساتھ بیٹھا ہوا اس کی خبر نہیں ہے، میلوں دور شخص جو بیٹھا ہوا اس سے رابطے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قریب بیٹھے تھے انہیں اپنے سے خود سے دور کر لیا، دور بیٹھے ہوں سے رابطہ بحال کرنے کے اعتبار سے. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ محبت اور ہدیہ کرنا ہے اہل بیت کی خدمت میں. انسان اپنی استطاعت کے مطابق جو ذکر اسے پسند ہو وہ ہدیہ کرے. انسان دے گا اپنی استطاعت کے مطابق، اہل بیت عطا کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق. اہل بیت انسان کا بڑے سے بڑا ہدیہ، بھیجا ہوا ہدیہ، بڑے سے بڑا روحانی ہدیہ کی بات کر رہا ہوں، بھیجا ہوا چھوٹا ہو جائے گا، ان کا چھوٹے سے چھوٹا ترین بھی کچھ آ جائے تو دنیا کا سب سے بڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذات کیونکہ وہ ذوات بڑی ہیں، ذوات بڑی ہیں. ایک ذاکر تھا اور ایام عزا میں
بہت سی جگہیں ہیں مختلف کہ جہاں پر ذکر امام حسین علیہ السلام کرتا ہے، اور آقا حسین کے فضائل و مصائب، اہل بیت کے پیغامات اور مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رات کا وقت آیا، تھک ہار کر جب گھر پلٹ رہا تھا، ایک مرتبہ ایک شخص اسے نظر آتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ذاکر اہل بیت ہے۔ اسے روکا اور کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک مجلس عزا کا بندوبست کیا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ کہا میں نے اس سے عذر خواہی کی، میں نے عذر اپنا پیش کیا اس کے سامنے کہ تھکا ہوا ہوں سارے دن کا، اور اب ذرہ بھر بھی مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکوں، کچھ بیان کر سکوں، بہت زیادہ خستگی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ نہ مانا آخر تک، بالآخر مجھے اس کے یہاں جانا پڑا۔ جب میں گیا، میں راضی ہو گیا اور پہنچا اس کے گھر میں، تو دیکھا کہ اس نے اپنی گھر کی دیواروں پر سیاہ کپڑوں کو نصب کیا ہوا ہے اور گھر میں عزا کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ ایک پردہ لگایا ہوا ہے کہ جس پردے کے پیچھے خواتین بیٹھ کر مجلس سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ اور جب میں گیا اس کے گھر تو فرش عزا تو بچھا ہوا تھا، مگر سامعین نہیں تھے، سامعین نہیں تھے۔ اور اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھایا کہ جہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، فرش بچھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد آ کر کہا کہ جناب عالی بسم اللہ، مجلس عزا کا افتتاح کیجئے، مجلس عزا کا آغاز کیجئے۔ سوال کرنے لگا کہ کس شخص کو سناؤں مجلس پڑھ کر، کسے سناؤں؟ کہا کہ میں ہوں بیٹھا ہوا، آپ بسم اللہ کیجئے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے، وہ ذاکر یہ کہتا ہے کہ میں گیا اور جانے کے بعد اس کرسی پر کہ جسے ممبر کی حیثیت سے لگایا گیا تھا، میں وہاں بیٹھ گیا اور ذکر کا آغاز کیا۔ جیسے ہی مصائب کے مرحلے پر پہنچا تو ایک مرتبہ خواتین کی جانب سے اتنے زیادہ بلند انداز میں اور بلند آواز میں گریہ کی آواز آئی کہ اس آواز کو سن کر میرا دل تڑپ گیا، میرا دل تڑپ گیا، اور خود مجھ پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ آج سے پہلے کبھی بیان کے دوران مجھ میں اتنی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ اور خود میں ذکر کرتا جا رہا تھا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کا، اور روتا جا رہا تھا اور مصیبت پڑھتا جا رہا تھا۔ بس وہاں سے پلٹ گیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ اس مجلس کے بعد اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور اس مجلس کے بعد اسے ایک ایسا ہدیہ اور تحفہ بارگاہ اہل بیت سے ملا، انمول تحفہ۔ اور کیا تحفہ تھا؟ وہ ذاکر اس دن کے بعد، اس رات کی مجلس کے بعد سے جب بھی کہیں پر مصائب پڑھتے ہوئے یا مصائب سے پہلے یا مصائب کے بعد ایک جملہ پڑھا کرتا تھا نا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو اس کے اس جملے میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ سارے کے سارے مجمع پر رقت طاری ہو جاتی تھی، لوگ شدید گریہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کیا وجہ ہوئی؟ جب اس سے کسی اور شخص نے سوال کیا کہ اے ذاکر، ہم نے محسوس کیا کہ اس جملے میں بڑی طاقت ہے تمہارے، جب تم پڑھا کرتے ہو تو مجمع پر عجیب کیف طاری ہو جاتا ہے، عجیب رقت طاری ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں اس رات گیا، پلٹ کر گھر اور آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا، سو گیا۔ خواب میں ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا، ایک طرف وہ بی بی کھڑی ہوئی تھی اور دوسری جانب ایک نورانی چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ کہا کل رات جو مجلس تم نے پڑھی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا نے تمہیں اس مجلس کا یہ تحفہ دیا ہے کہ تمہارے اس جملے میں اس تاثیر کو رکھ دیا ہے۔ اب تم جب بھی یہ جملہ پڑھو گے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو یہ اثر ظاہر ہوگا مجمع پر۔ کیا ہوا؟ انسان اپنی سی کوشش کر رہا ہے، اس شخص نے جو اس رات اتنی خستگی کے باوجود مجلس پڑھی ہے فقط اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، صرف اہل بیت کے لیے، صرف بی بی کو راضی کرنے کے لیے،
اور بی بی نے پھر تحفہ بھی کیسا دیا. ضرور ہم ایسا کچھ کریں، ہم بھی اہل بیت کو نہ بھولیں، اہل بیت بھی ہمیں یاد رکھیں گے. اہل بیت ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، بھولتے ہم ہیں. اہل بیت کو ہم بھلا دیتے ہیں. آیت اللہ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ اپنے ایک درس میں خصوصی نشست کے دوران جب آپ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کامیابی کے لیے کوئی عمل بتائیے، آپ نے جواباً یہ عرض کیا کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے 3 اعمال کو انجام دے، 3 اعمال کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لے. آپ پہلے ہی یہ بات سن چکے ہوں، مگر جنہوں نے نہیں سنی ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے جتنا ہو سکے خود کو پابند بناؤ اس بات کا کہ اول وقت واجب نمازیں پڑھو. ایک عارف، ایک پرہیزگار شخص اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے یہ فرمایا تھا، جب حیات تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک انسان، جو شخص اگر روزانہ ہر نماز کو اس کے مقرر وقت پر، یہاں اذان ہوئی یہاں پر نماز کو انجام دے دیا، اول وقت نمازوں کو اگر انجام دے تو پھر وہ جس منزل پر اور جس مقام پر پہنچنا چاہتا ہے خدا تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کر دے گا. نمبر 1، اول وقت نمازوں کو، واجب نمازوں کو اول وقت انجام دو. نمبر 2، روزانہ نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرو، مفاتیح الجنان میں موجود. دعائے عہد، امام زمانہ علیہ السلام سے عہد. کہ اے امام زمانہ، آج کے دن میں عہد کو تجدید کرتا ہوں، تجدید عہد کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب آپ تشریف لے کر آئیں گے، اور اگر میں اس دنیا میں نہ ہوا، اپنی قبر میں ہوا، تو خدا سے دعا کرتا ہوں اے خدا مجھے اپنے کفن کے ساتھ باہر آنا نصیب کرنا، اس انداز سے کہ تلوار کھچی ہوئی میرے ہاتھ میں ہو اور امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں. لہذا یہ دوسرا عمل. نمبر 3، روزانہ 1 مرتبہ جب بھی تمہیں وقت ملے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہدیہ کرو شہزادی کونین بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو. انسان، آپ نے یہ 3 اعمال سماعت فرمائے، جب آپ کے لیے موقع ہو ضرور اس پر عمل کیجئے گا اور اس کی برکتوں کو دیکھیے گا. میں مزید بیان کو طولانی نہیں کر رہا ہوں، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. فقط و فقط اتنا، انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اہل بیت کے جن کے پاس سب کچھ ہے، انہیں اگر میں کچھ دے بھی دوں گا تو ان کے کس کام کا؟ اس کا جواب، اور اس کا جواب یہ ہے، ایک مرتبہ سارے مل کر درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک ظرف ہے کہ جس ظرف میں پانی بھرا ہوا ہے اور اوپر تک پانی بھرا ہوا ہے، مزید کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. اگر میں جا کر اس میں پانی انڈیل بھی دوں تو کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ پانی گرے گا. لیکن ایک فرق ہوگا، ابھی تک یہ پانی جو میں نے اس میں ڈالا نہیں تھا، یہ پانی خارجی پانی ہوگا، یہ پانی اس ڈرم میں موجود پانی کا حصہ نہیں تھا. لیکن اگر جا کر چاہے بھرا ہوا ڈرم ہی صحیح، اس میں تھوڑا سا پانی اگر ڈال دوں تو گرنے سے پہلے ضرور وہ اس ڈرم کے پانی کا حصہ بنے گا اور اس کے بعد گرے گا. ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ پانی، اب ماشاءاللہ یہاں پر فزکس پڑھے ہوئے افراد موجود ہیں، سمجھدار مجمع ہے. یہاں پر وہ ڈرم کے جس میں پانی موجود ہے، جیسے میں نے یہ والا پانی ڈالا تو ایک مرتبہ اس پانی کے قطرے اس پانی کے جو ڈرم میں موجود تھا اس کے قطروں سے ملے، اپنی جگہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے. مگر جب جگہ نہ بنی تو جو پانی دوسرا تھا، جو سرے کی طرف تھا، جو اوپر پانی تھا، ایک مرتبہ وہ چھلک کر گرنے لگا.
اس نئے پانی کو آ کر جگہ بنانے کی اجازت دینے کے لیے جو پانی پہلے سے اندر موجود تھا وہ چھلک کر باہر گرنے لگا. اہل بیت علیہ السلام کو عطا کرنا اسی طرح کا کچھ ہے کہ آپ نے دیا، وہ آپ کا پڑھا ہوا سورہ فاتحہ یا اس کا ثواب تھا. جب آپ نے اہل بیت کی نظر کیا، اب جو ان کی جانب سے ملے گا وہ آپ کا نہیں ہوگا، اہل بیت کا دیا ہوا ہوگا. درود بھیجیے سارے مل کر محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، اپنے گھر میں جب نئے برتن لے کر آتے ہیں تو اسے خریدنے کے بعد گھر نہیں لے کر آتے ہیں، پہلے حسینیہ یا امام بارگاہ جاتے ہیں اور کچھ دن اسے حسینیہ اور امام بارگاہ کی زینت قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ برتن کچھ دن تک جب بھی یہاں مجلس عزا ہوگی، نیاز حسین تقسیم ہوگی، اس دسترخوان پر آنے والے عاشقان اور عزاداران اور محبین اور عاشقین کے لیے استعمال کیے جائیں گے. کچھ دن استعمال ہونے کے بعد امام بارگاہ کے اندر جب اس پر حسینی رنگ چڑھ جائے گا تو پھر اس برتن کو اپنے گھر لے جائیں گے. یہ کچھ علماء کا طریقہ ہے. لہذا نسبت جو کل بات کی تھی اس کی اہمیت، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. براہ راست اس موضوع پر تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خدا کا ذکر کثیر کرو تاکہ شاید تم فلاح پا جاؤ. ذکر کثیر خدا کا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربع، یہ بھی اللہ کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر، شکرن للہ اللہ کا ذکر، الحمدللہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ اللہ کا ذکر، اللہ اکبر اللہ کا ذکر. مگر کوئی ایسا ذکر ہے کہ جسے ذکر کثیر کہا جا سکے کہ جب انسان وہ ذکر کیا کرے تو پھر یہ کہا جائے کہ یہ ذکر کثیر ہے؟ اب یہاں پر دو باتیں علماء کرام بیان کیا کرتے ہیں. مفسرین کے ذکر سے مراد یاد دہانی، یاد کرنا. خدا کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. جب ہر مرحلے پر خدا تعالیٰ کو یاد کرو گے، خدا کی یاد تمہارے شامل حال ہوگی، خود بخود وہی راہ اختیار کرو گے کہ جو خدا کو پسند ہوگی. ہر کام انجام دینے سے پہلے خدا کو یاد کرو. کیا اس نے حکم دیا تھا کرنے کا یا رکنے کا حکم دیا تھا؟ اہل بیت کو یاد کرو، دیکھنے کی کوشش کرو جو کام کرنے جا رہا ہوں کیا انہوں نے کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کام سے رکنے کا کہا تھا. کوئی ایسا ذکر ہے کہ جسے ذکر کثیر کہا جا سکے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح کے جسے ذکر کثیر قرار دیا گیا ہے خدا کی جانب سے وہ اور کوئی نہیں، ہماری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے. بڑی صاحب عظمت تسبیح ہے یہ، بہت ہی بافضل اور پر اثر اور پر برکت اور نورانی تسبیح. بہرحال اب وہ کہ جو تسبیحات اربعہ ہی سے نکالے جانے والے مفردات اور الفاظ سے بنائی گئی یہ تسبیح، مگر یہ تسبیح کس طرح سے وجود میں آئی، کس انداز سے، کب جناب سیدہ کو رسالت مآب نے تعلیم فرمائی، اس کے اعتبار سے دو مختلف روایتیں ملتی. ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ اس وقت کے جب آپ کے گھر میں بہت زیادہ کام ہوا کرتے تھے اور اس سختی کو آپ برداشت نہ کر پاتی تھیں، مولا کائنات کے ارشاد کے مطابق آپ تشریف لے کر آئیں اپنے بابا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد یہ عرض کیا بابا اگر ہو سکے تو ایک کنیز مہیا فرما دیں، گھر کے کاموں میں سختی درپیش ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز مہیا نہ کی، بلکہ یہ کہا، انکار بھی نہ کیا، کہا اے میری بیٹی سیدہ، کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہیں کنیز سے زیادہ بہتر کوئی شے عطا کر دوں؟ دیکھیے انکار نہیں کیا ہے رسول اکرم نے، اور پھر یہ تسبیح تعلیم فرمائی جناب سیدہ کو۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال میں اور احادیث میں یہ ملتا کہ جب ائمہ طاہرین فضیلت تسبیح زہرا کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے ایک مرحلے پر آ کر نظر آتے ہیں کہ اگر اس سے بہتر کوئی ذکر ہوتا تو رسول اکرم نے اپنی بیٹی سیدہ کو وہی سکھا دیا ہوتا۔ نماز کے بعد پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید، لیکن وہ دوسری روایت اس وقت کہ جب رسول اکرم کے یہاں آ کر لوگ سیدہ عالمیان کی خواستگاری کر رہے تھے، آپ کے عقد کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، سیدہ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار رسول اکرم سے کر رہے تھے، تو رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ آج کی رات جس گھر پر ستارہ نازل ہو جائے گا اسی کا عقد سیدہ سے ہوگا۔ اور وہ رات بڑی چہل پہل والی رات رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا، جناب سیدہ نے جیسے ہی اس ستارے پر نظر کی، ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، فرماتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ آگے بڑھتا ہے، زمین کی طرف نازل ہو رہا ہے وہ ستارہ، جس مرحلے پر مولا کائنات امیر ممکنات حلال مشکلات علی ابن ابی طالب کے گھر کے اوپر آ کر یہ ستارہ رکا۔ شہزادی کونین نے دیکھا اور اس وقت شہزادی نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ پڑھتی جا رہی ہیں، الحمدللہ کے ذکر پر متداومہ ہیں، یہاں تک کہ اب وہ وقت آیا کہ کافی دیر ساکن رہنے کے بعد یہ ستارہ پلٹنا شروع ہوا عالم بالا کی طرف۔ شہزادی نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا، ستارہ اتر رہا تھا، اللہ اکبر پڑھا، خانہ علی کے سامنے آ کر رکا، الحمدللہ پڑھا، واپسی کے سفر کی جانب جب سیدہ نے ستارے کو دیکھا، سبحان اللہ پڑھا۔ بس یہی وہ طریقہ تھا کہ جس کے نتیجے میں تسبیح سیدہ وجود میں آئی۔ اور خود یہ جو عدد ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، خود رسالت مآب نے تعلیم فرمائے یہ اعداد بھی جناب سیدہ۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تسبیح سیدہ کی تعلیم اور تسبیح سیدہ پڑھنے کا حکم ایسے دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ذکر ہے، 100 مرتبہ ہے، مگر اس 100 مرتبہ ذکر کرنے کا کیا مقام ہے وہ اگلی حدیث میں سنیے گا، مگر یہ حدیث پہلے پوری کر دوں۔ ہم اپنے بچوں کو تسبیح سیدہ پڑھنے کا امر بالکل اسی انداز سے کرتے ہیں کہ جس انداز سے ہم انہیں نماز پڑھنے کا امر کرتے ہیں، لہٰذا یاد رکھو سیدہ کی تسبیح کو کبھی ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو سیدہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے ہمیشہ وہ کبھی بدبخت اور شقی نہیں بنے گا، نہ اس کا دل سخت ہوگا، نہ کبھی زندگی میں بدنصیب ہوگا۔ سیدہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے، انسان کے دل کو سخت ہونے سے بچاتی ہے، انسان کے نصیب کو بگڑنے سے بچاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، من سبح تسبیح الزہراء واستغفر یا ثم استغفر غفر له، جو شخص تسبیح زہرا کے ذریعے سے تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے بعد استغفار پڑھتا ہے، اس کے بعد استغفار کرتا ہے،
فغفر لہ، پس خدا تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ اس لیے وَهِيَ مِئَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، اس لیے کہ یہ زبان پر تو 100 ہے مگر پلڑے پر 1000 کے برابر ہے، میزان پر 1000 کے برابر اس کا وزن ہے۔ اور وَتُطْرِدُ الشَّيْطَانِ وَتُرْزِي الرَّحْمَانِ، شیطان کو رسوا کرتی ہے، شیطان کو بھگاتی ہے اور رحمان کو راضی کرتی ہے۔ خدا کا ذکر ہے اور سیدہ نے تعلیم کیا، سیدہ سے ہم تک پہنچا، رسول نے سیدہ کو سکھایا۔ صادق آل محمد ہی کی حدیث ہے، علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص تسبیح جناب سیدہ کی تلاوت کرے نماز کے بعد، اور اس حدیث کی جب تشریح کرتے ہیں علماء تو وہ یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، حدیث کیا ہے؟ جو شخص نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ کی تلاوت کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھے گا، خدا اس کی مغفرت کر دے گا، خدا اس کے سارے گناہوں سے درگزر کر دے گا۔ اس کی تفسیر یہ ہے جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے نماز ختم کر لیا کرو، کوئی حرکت نہ کیا کرو، دائیں بائیں بھی نہ دیکھا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنے کے بعد تسبیحات جناب سیدہ کی پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ یعنی کہ پہلو بدلنے سے بھی پہلے نماز سے اتنا متصل کر دو کہ ابھی نماز کے بعد تم نے 3 جو مستحب تکبیریں ہیں نماز کے اختتام پر، اس کے بعد پھر تسبیح سیدہ کی تلاوت کرو، اور پھر وہ مرحلہ آ جائے گا کہ خدا تمہاری مغفرت کر دے گا۔ انسان دن میں 5 نمازیں تو واجبی طور پر پڑھتا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کرے، نماز بھی وہ شے ہے کہ جو انسان کو پاکیزہ کرتی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں بھی چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی نہر، کوئی اگر نہر انسان کے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہو، دن میں 5 مرتبہ جا کر خود کو دھوئے اس نہر سے، کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا۔ نماز وہ نہر کہ جو انسان کو 5 مرتبہ پاکیزہ بنا رہی ہے۔ تسبیحات زہرا جو کچھ گناہ رہ گئے ان کی مغفرت کروانے کا سامان لا رہی ہے، اس کے بعد انسان کیسے گنہگار رہ سکتا ہے؟ یہ بات تو کہیں پر یہ حدیث ملتی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر سے پہلے، اپنے سفر کے آغاز سے پہلے تسبیح سیدہ کی تلاوت کرے تو وہ اس سارے سفر میں، جب تک اس کا سفر رہے گا، ہر قسم کے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی رات سونے سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی تلاوت کر کے سو جائے تو ساری رات اس کی عبادت خداوندی میں بسر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جان محترم، ہم یہاں پر تقریباً 8 روز تک آتے رہے مسلسل۔ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیجئے واجب نمازیں، انسان کی روح کو پاکیزہ کرنے کا سبب، تسبیحات سیدہ انسان کے ایمان کو، اس کی روح کو مزید پاکیزہ کرنے کا سبب، ذکر سیدہ انسان کے گناہوں کو مزید دھونے کا سبب، جیسا کہ ملتا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل کا سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے پہنچ گئے کہ گناہ کرتے جاؤ اور کہو کہ میں فضیلت علی سن لوں گا اور اس سے دھو دوں گا، لیکن کچھ داغ ایسے ہو جاتے ہیں، اتنے گہرے اور اتنے کڑے ہوتے ہیں کہ پھر وہ دنیا کی کسی بھی ڈٹرجنٹ سے نہیں دھلتے۔ بار 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 اسی کپڑے کو اگر داغ لگاؤ گے تو پھر کپڑا داغ نہیں چھوڑے گا، وہ داغ کپڑے کا جز بن جائے گا۔ لہٰذا ہم یہاں سے یہ سوچ کر اور یہ طے کر کر جائیں
کہ 8 راتوں تک سیدہ کے مہمان بنتے رہے امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں، تو سیدہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لے کر جا رہے ہیں؟ یقیناً آپ 8 راتوں تک سیدہ کے دسترخوان پر سیدہ کے مہمان رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کیا آپ یہاں پر مہمان رہے ہیں؟ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ امام زمانہ کچھ دیے بغیر آپ کو لوٹا دیں۔ سخی کریم ابن کریم اہل الکرم، اب یہ آپ طے کریں کہ آپ کو کیا تحفہ چاہیے۔ شیخ عباس قمی نے یہ کہا مفاتیح الجنان میں کہ آقا حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب احاطہ بیان سے باہر ہے، کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا، بیان کا احاطہ چھوٹا ہے اور فضیلت کا بیان بڑا ہے، تو احاطہ بیان کے اندر نہیں آ سکتا، زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، الفاظ کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے کہ جو سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کر سکے۔ یہ تو کچھ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہدیتاً تبرکتاً آ گیا، لیکن ایک بات فرماتے ہیں کہ جو کم ترین ثواب زیارت سید الشہداء کا وہ یہ ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تحت قبہ جب انسان جائے کون سی دعا کرے؟ مگر اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ جو محفل یا جو فرش عزا اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں برپا کیا جاتا ہے، بچھایا جاتا ہے، اس کی حیثیت حسین ابن علی کے تحت قبہ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا ہوں عزیزان محترم، معصوم نے فرمایا ہے اگر انسان یہ محسوس کر لے کہ میں آقا ابا عبداللہ کے تحت قبہ کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، اس مقام پر انسان کیا دعا کرے؟ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا سب سے مہم دعا اس مقام پر یہ کہ انسان استغفار کرے۔ کیوں؟ استغفار انسان کے گناہوں سے درگزر کرواتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے وہ گناہ کہ جو انسان کی آواز خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، استغفار کے صدقے میں وہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی آواز براہ راست خدا تک پہنچتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آواز پہنچ رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی، بلکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آواز سینے میں دبی ہی رہ جاتی ہے گناہوں کے بوجھ تلے۔ لہذا کوئی ایسا عمل کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بار بار شیطان اسی دروازے سے آ کر بہکا کر چلا جاتا ہے، کوئی آنکھوں کے گناہوں کے اندر نگاہوں کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھوں کے گناہ کر جاتا ہے، کوئی زبان کے گناہ انجام دے دیتا ہے، دیگر گناہوں سے بچ بھی جائے، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نہ اسے گانا بہکانے کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی گانا انسان موسیقی اور غنا کی طرف اٹریکٹ ہی نہیں ہوتا، لہذا دروازہ وہ والا دروازہ شیطان استعمال ہی نہیں کرتا اسے بہکانے کے لیے۔ وہ کس راستے سے آتا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ شراب بڑی شوق سے پیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کے سامنے شراب کا ایک جام لا کر رکھ دو، یہ ریزسٹ نہیں کر پائے گا، یہ مجبور ہو کر پی لے گا، یا کم سے کم میں اسے ٹف ٹائم تو ضرور دے دوں گا۔ ایک جنگ شروع ہو جائے گی اس کے درمیان اور اس جام کے درمیان، پیوں نہ پیوں، پیوں نہ پیوں، اور پھر میں بیٹھ کر تماشا دیکھوں گا کہ وہ جو چراغ حب علی کا جل رہا ہے اس کے دل میں اسے جیت ملتی ہے یا میرے وسوسے کو۔ لہذا انسان ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جانتا ہے اپنی مرضی کا تحفہ یہاں سے لے کر جائے، چاہے مختصر اور چھوٹا ترین تحفہ جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب یہاں سے جا رہا ہوں اس 8 دن کا تحفہ یہ لے کر جا رہا ہوں کہ حالت وضو کے علاوہ نہ رہوں گا، جب بھی سانس لوں گا حالت وضو میں سانس لوں گا۔ یا کوئی یہ کہے کہ نماز شب نہ پڑھ سکا آج تک، آج سے نماز شب پڑھنا شروع کر دوں گا۔ کوئی یہ کہے کہ اچھا انسان بن کر دکھاؤں گا۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، انسان ایک پیغام چھوٹا سا آخر میں، احادیث آپ نے بہت سنی، قرآن کریم کی آیتیں آپ نے سنی، روایتوں کو سماعت فرمایا، ایک مختصر اور عام زندگی کی مثال
بالکل عام سی مثال، نہ قرآن نہ حدیث. ابتدا انسان کی مٹی ہے، انتہا بھی انسان کی مٹی ہے. مٹی سے خلق ہوا ہے، مٹی میں دفنا دیا جائے گا. خالی ہاتھ آیا تھا اور کفن میں بھی جیب نہیں ہوتا. انسان فقط و فقط اتنا کر لے کہ مٹی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں سے چند خصوصیتوں کو اپنا لے. مٹی کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ دیکھیے کہاں پر پڑی ہوئی ملے گی؟ قدموں کے نیچے، عمارتوں پہ، محلوں میں، سڑکوں پہ، جھونپڑیوں میں. جہاں رکھ دیجئے مٹی رہ لیتی ہے. غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. انسان، مولا کائنات کیا فرماتے؟ انسان اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ. اس کا اول جو ہے نا وہ نطفہ ہے، ایک نجس قطرہ، اور اس کا آخر ایک بدبودار مردہ. اس کے بعد یہ مجھے سمجھ نہیں آتا انسان کیسے غرور کر پاتا ہے، تکبر سے زمین کی پشت پر کیسے چل پاتا ہے. بادشاہ سے بھی ملو، فقیر غریب سے بھی ملو. بادشاہ سے ایسے ملو کہ وہ سمجھے کہ مجھ سے کم نہیں ہے، فقیر سے ملو تو ایسے کہ وہ یہ احساس نہ کر سکے کہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے. بادشاہ سے ملو تو بادشاہ کی طرح سے، غریب اور فقیر سے ملو تو اس کے انداز سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو. تو دوسری خصوصیت، مٹی کے اندر ٹرانسفارم کرنے کی ایبلٹی ہے. آپ مٹی کے اندر گندگی کو ڈال دیجئے، وہ اسے ٹرانسفارم کر کے گوبر بنا دیتی ہے. ایک فرٹائل چیز، کھاد بنا دیتی ہے. یہ مٹی کی خصوصیت. آپ نے مٹی کے اندر گندگی بھی ڈالی نا تو وہ مٹی ایک اچھی چیز بنا کر آپ کو دے دے گی. لہذا چیزوں کو ٹرانسفارم کرنا سیکھیے. کہیں پر جا کر بیٹھیں اور کوئی غلط بات ہو رہی ہو، اس کو جتنا ہو سکے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹی سی مثال، کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کرنا تو گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے. روکنے کی کوشش کیجیے کہ اس کی غیبت نہ کر سکوں، ٹرانسفارم کر دوں، اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کے اندر ٹرانسفارم کر دوں. انسان اگر پازیٹیو تھنکر بن جائے، اس کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں. ہر بات میں نیگیٹو انسان کو نہیں سوچنا چاہیے، خود انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو تیسری بات، مٹی میں یہ ایبلٹی ہے کہ ہر چیز قبول کر لیا کرتی ہے. جو اسے آپ دیں، پانی ڈالیں قبول کر لے گی، بیج ڈالیں قبول کر لے گی، گندگی ڈالیں قبول کر لے گی. لہٰذا اچھی باتیں ایبزارب کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا اور یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا. اچھی بات ہے لے لیجئے. کل خیر صدقہ، ہر خیر کی بات صدقہ ہے. اچھی بات آئے قبول کر لیجئے اور اس کے بعد اسے اپنا لیجئے اور اس کے بعد ایک اچھا آؤٹ پٹ دے دیجئے. کسی کی اچھی بات سیکھ کر قبول کر لیجئے. بیج انسان ڈالتا ہے، زمین قبول کرتی ہے، ایک تناور درخت عطا کر دیتی. اور چوتھی بات کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپائیے، مٹی سے سیکھ لیجئے. آپ مٹی کے اندر جنازہ رکھ دیجئے یا آپ مٹی کے اندر خزانہ رکھ دیجئے، وہ اسے چھپا دے گی. بالکل اسی طرح سے مٹی کی خصوصیت ایڈاپٹ کر لیجئے. لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیجئے، لوگوں کے عیبوں کا قبرستان بن جائیے. آپ آج کسی کا عیب چھپائیے، خدا یقیناً آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے آنے سے بچائے گا. آپ کسی خدا کے بندے کی خدا کے نام پر عزت تو بچا کر دیکھیے، پھر دیکھیے کرشمہ کیسے کیسے مقامات پر خدا آپ کی عزت کو بچاتا ہے.
لہٰذا یہ وہ 4 باتیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی. انسان اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے جو کچھ بھی سیکھتا ہے محبت اہل بیت کا درس حاصل کرنے کے بعد یا ساتھ ساتھ وہ یہی ہے، اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بن جائے. ایک درود بھیجیے سارے مل کر محمد و آل محمد. اس سلسلے کی آخری مجلس آپ نے مختلف مقامات پر بار بار احترام سیدہ اور محبت سیدہ کا ذکر سنا، مگر آئیے آج اس ایک ایسے محب سیدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بظاہر تو اس گروہ میں نہیں تھا کہ جہاں پر سیدہ سے محبت کرنے والے تھے. میں جناب حر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر حر کی بخشش ہوئی ہے تو محبت سیدہ کے صدقے. اور وہ وقت کہ جب جناب حر نے روکا ہے آقا حسین علیہ السلام کے سواری کے جانور کی لگام پر ہاتھ ڈالا ہے، آقا حسین نے یہ کہا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ثقلت کا امک یا حر. جیسے ہی اپنے ماں کے حوالے سے جملہ سنا ایک مرتبہ خاموش ہو گیا، سر کو جھکا لیا جناب حر نے اور بس ایک ہی جملہ کہا آقا آپ نے تو میری ماں کا نام اپنی زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ لے لیا، مگر آپ کی مادر گرامی کا وہ مقام ہے کہ میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا. حسین کے لشکر میں نہ تھا مگر سیدہ کا احترام رکھتا تھا، تو آج جنت کا راہی بن گیا ہے حر، علیہ السلام بن گیا ہے حر. کوئی تھا کہ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، اب وہ حر بن گیا ہے. اور بس فجر کی نماز کو ادا کیا ہے، ایک مرتبہ اپنے خیمے میں آیا حر اور سامان حرب سے خود کو لیس کر رہا ہے، لباس حرب پہن رہا ہے. ناگاہ ایک مرتبہ پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز کو سنا. بی بی یہی کہہ رہی تھی اے حر میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا. اس آواز کا یہ اثر ہوا، ساری رات بچوں کی التش کی صدائیں سن کر ٹہلتے رہے مقتل میں حر. سیدہ کی آواز کو سنا گھر سے باہر نکلے. باہر آنے کے بعد دوست نے دیکھا حر کہیں جا رہا ہے، سوال کیا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں. کہا تو دیوانہ ہو گیا ہے، نہ حسین اس وقت تجھے قبول کریں گے، نہ واپسی پر یزید کے لشکر میں آ سکے گا، بغاوت کر رہا ہے. کہا نہیں میرے دوست میں جانتا ہوں میں کس دروازے پر جا رہا ہوں، میں جس دروازے پر جا رہا ہوں اس دروازے سے کبھی کسی کو رد نہیں کیا جاتا. اپنے بیٹے کو غلام کو بلایا، آنکھوں پر پٹی کو باندھا، ایک مرتبہ اسی انداز سے غلاموں کی طرح سور کو لے کر چلے. جب پہنچتے ہیں آقا حر نے ایک مرتبہ خود کو آقا حسین کے قدموں میں گرایا. میں نے مختصر کر دیے مسائل، بس یہ کہنا تھا آقا کیا مجھ جیسے گناہگار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے حر کو اپنے سینے سے لگایا. اے حر انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ، اس دنیا میں بھی تو آزاد ہے، آخرت میں بھی تو سعادت مند ہے. اور اے حر سن لے، مقتات امک سمت کل حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھ کے کوئی غلطی نہ کی کہ تو یقیناً آزاد ہے. آقا حر نے جب اجازت طلب کی تو پھر حسین نے اجازت بھی دے دی، مگر جب چلے ہیں گھوڑے سے گرے، آقا حسین پہنچے، سر کو زانو پر رکھا، دیکھا پیشانی حر زخمی ہے. سب نے جیب سے سیدہ کا بنا ہوا رومال نکالا، حر کی پیشانی پر جنت کے سند کے طور پر اس رومال سیدہ کو باندھ دیا. حر کو دفنا دیا گیا. کچھ وقت گزرا، حر کی قبر کو کھولا شاہ عباس صفوی نے اور یہ سوچا کہ یہ جو پیشانی پر بندھا ہوا رومال ہے اسے کھینچ کر اپنے لیے تبرک کے طور پر رکھ لوں، کوئی اور رومال حر کی پیشانی پر باندھ دوں. حر
کی پیشانی سے خون رکتا ہی نہ تھا، زبان حال سے حور شاید یہی کہہ رہے تھے، ارے فاطمہ زہرا کا یہ تحفہ میری پیشانی سے نہ ہٹا، ارے جنت کی زمانہ دروازے بار الہ تجھے واسطہ محمد والے، ہم سب کو میدان قیامت میں شہزادی سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے خدا اس گریے کا ثواب شہزادی کو ہدیہ کرتے ہیں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں اس ہدیے کو اے خدا ایصال فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بے اولاد مومنین ہیں تمام کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے خدا جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما۔ گھریلو پریشانی میں مبتلا مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا علمی اعتبار سے جو افراد پریشان ہیں ان کی ان علمی مشکلات کو حل فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے روحانی اور جسمانی عیوب سے پردہ پوشی فرما، روحانی اور جسمانی امراض کو شفا عنایت فرما۔ اے خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کے انصار اور اعوان میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے کے جتنے بھی مرحومین ہیں، حاضرین کے جملہ مرحومین، امام بارگاہ علی رضا کے بانیان کے تمام مرحومین، تمام وہ افراد کے جنہوں نے اس مجلس عزا خصوصیت کے ساتھ اس عشرہ فاطمیہ کے اعتبار سے دام درہم قدم سخن جو خدمت انجام دی ہے، ان کے مرحومین کے لیے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں سکون سے، مجلس عزا سن رہے ہیں، اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، مگر باہر ایک پوری فورس ہے، ایک پورے لشکر ہے والنٹیئرز کا کہ جو خدمتوں کو انجام دے رہا ہے۔ ان تمام کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ایک لسٹ طویل ہے، بہرحال میں نام لے لیتا ہوں۔ مرحوم سید اقبال حسین نقوی والسید علی حسین نقوی اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین، مرحوم عدالت خان کریم بخش، مرحوم غلام ولایت شیرازی، مرحومہ راجہ بی بی، مرحومہ نسیم اختر، حاضرین کے مرحومین، والنٹیئرز کے تمام مرحومین جن لوگوں نے دام درہم قدم سخن اپنی خدمات کو انجام دیا، ان کے تمام مرحومین جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے مراج اسلام شہدائے اسلام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم سیدہ۔ نماز وحشت قبر کی التماس ہے، مرحومہ شجاعت النساء بیگم بنت میر جنید علی رضوی